الحمدللہ اب وقت ہوا چاہتا ہے اس ہستی کو دعوت دینے کا جن کی النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے کاوشوں کا بہت مربوط سلسلہ ہے۔ آنکھوں میں امید کی چمک، چہرے پر ارادوں کی پختگی اور ہونٹوں پر کبھی دوستانہ اور کبھی شرارتی مسکراہٹ، یہ ہے النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ہر دل عزیز شخصیت فائزہ خان۔ النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹرز میں سے بھی ہیں اور سینٹرلی کوآرڈینیٹ بھی کرتی رہی ہیں الحمدللہ۔ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کا ہمہ وقت ساتھ ان کی ذات اور صلاحیتوں کو نکھارنے کا سبب بنا ہے، نیشنل لیول کا کام ہو یا انٹرنیشنل لیول کا کام ہو، آرگنائزیشن کا انر میٹر ہو، ان ہاؤس میٹرز ہو یا پھر آؤٹ سائڈ کلیبریشنز کا سلسلہ، معمولی نوعیت کا کام ہو یا انتہائی سینسٹیو نوعیت کا کام، فائزہ خان ہر دم ایک وارم اسمائل کے ساتھ مصروف عمل ملیں گی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو تمام کاوشوں پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ گفٹ یونیورسٹی گجرانوالہ سے MBA کیا، MBA میں ٹاپ کیا، لیکچررشپ کی وہاں پر اسٹوڈنٹس میں اور اساتذہ میں بہت مقبول رہی۔ ایک پرومسنگ فیوچر اور دنیاوی لحاظ سے اٹریکٹیو کریئر چھوڑ کر اپنی تمام صلاحیتیں، وقت، مال اور زندگی کے قیمتی لمحات دعوت دین کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم انہی کی زبانی ضرور سنیں گے کہ وہ کیا عوامل ہیں جو ان کو موٹیویٹ رکھتے ہیں ہر دم۔ ان کو دعوت دینے سے پہلے علامہ اقبال کے چند اشعار ضرور پیش کرنا چاہوں گی۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ I would like to request فائزہ خان to please come on to the stage۔ فائزہ خان ہمیں النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مختلف پروجیکٹ سے متعارف بھی کرائیں گی اور ہمیں بہت سارے اور النور کے زیر اہتمام جتنی کورسز ہو رہے ہیں ان کا بھی تعارف ضرور کروائیں گی۔ فائزہ خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سعدیہ، الحمدللہ اتنی خوبصورتی سے آپ پروگرام کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ میں تمام آنے والے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، لیکن سب سے پہلے میں اپنے اللہ بزرگ و برتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے الحمدللہ زندگی کا ایک اور قیمتی دن، ایک اور خوبصورت دن، ایک اور حسین یاد ہماری یادوں میں شامل کر دی۔ یقیناً اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے آج کا دن ہمیں دیکھنا نصیب کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ آج ایک دفعہ پھر گریجویشن سرمنی ہو رہی ہے، تکمیل قرآن کا موقع ہے۔ 3 سالوں میں ہونے والے ان بیجز نے الحمدللہ قرآن کی تکمیل کی ہے اور آج اپنی اسناد حاصل کی ہیں۔ میں بہت زیادہ مبارک دینا چاہتی ہوں ان روحوں کو، ان سب اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے آج تکمیل کی اور اللہ رب العزت نے ایک بھاری ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دی ہے۔ میں ان کے خاندانوں کو بھی بہت مبارک دینا چاہتی ہوں، میں ان کے والدین کو بھی مبارک دینا چاہتی ہوں، میں ان کی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سسرال میں رہ کے پڑھا، میں ان کی ساسوں کو مبارک دینا چاہتی ہوں، میں ان کے شوہروں کو مبارک دینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ سب سے قیمتی علم ہے الحمدللہ، جس کی جستجو میں انہوں نے اپنے پیاروں کو نکلنے کا موقع دیا اور انہوں نے اس تعلیم کو اور اس علم کو حاصل کیا۔ اور سب سے زیادہ مبارکباد میں دینا چاہتی ہوں الحمدللہ النور انٹرنیشنل کی روح رواں ہماری استاذہ بہت ہی قابل احترام استاذہ نگہت ہاشمی کو، جنہوں نے
پچھلے 10 سالوں سے تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ اپنی تکلیف کو دیکھا نہ کسی مشکل کو دیکھا، نہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دیکھا، اور قرآن کا یہ سرمایہ اور اللہ رب العزت کا یہ تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بانٹنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر اس سال موقع دیا کہ پاکستان کے بے شمار علاقوں میں تکمیل کے بعد آج لاہور کی باری آئی ہے، اور الحمدللہ آج ہم لاہور میں تکمیل کا سلسلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخر میں دعا کا سلسلہ بھی ہوگا۔ النور کے بارے میں بتانے سے پہلے میں کچھ اور باتیں اپنے طالبات سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ طالبات بھی جو اب الحمدللہ اس راستے کی مسافر بن چکی ہیں، الحمدللہ وہ لوگ جنہوں نے اس راستے کا انتخاب کر لیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس راستے کا انتخاب کرنے کے بعد ایک منزل کو طے کر لیا، اور وہ لوگ جو اس راستے پر چل کے کچھ تھوڑا سا زیادہ آگے آ گئے، اور وہ لوگ جو زندگی کے کسی حصے میں بھی ہیں اور الحمدللہ اس قرآن کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے بہت جگہ یہ بات کی، لیکن مجھے یہ بات اچھی ہی بہت لگتی ہے، یہ بات مجھے حوصلہ دیتی ہے، یہ بات مجھے ابھی سعدیہ کہہ رہی تھیں کہ میں ان عوامل پہ نظر ڈالوں گی کہ کیا چیز ہے جو الحمدللہ متحرک رکھتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت، پھر میرے قائد کی وہ خوبیاں، وہ ہمت، وہ جدوجہد جو میں ہمہ وقت ہوتے دیکھتی ہوں۔ میں کبھی کبھی استاذہ سے پوچھتی ہوں، آپ تھکتی نہیں ہیں؟ ہمارے کام کب کم ہوں گے، کب ختم ہوں گے، ہم آرام کب کریں گے؟ تو وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی سب جواب دیتی ہیں، پچھلے 10 سالوں سے انشاءاللہ فائزہ آرام جنتوں میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جس کوششیں ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا رزلٹ ہم جا کر، آج بہت سے لوگ ہیں جن کو رزلٹ ملا ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کو جو اپنی ڈگری نہیں لے سکے کیونکہ کسی بھی وجہ سے، اور وہ صرف رزلٹ لیں گے اور اپنی ان کمیوں کو پورا کر کے آئندہ آنے والے دنوں میں لیں گے۔ حوصلہ رکھیں، یہ راستہ ساری زندگی کا راستہ ہے، لیکن ایک بات کا یقین رکھیے، اللہ رب العزت تمام انسانوں کو، تمام کائنات کے تمام مخلوق کو اس نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس جہان میں رہے بھی اور وہ بھوکا رہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔ یقین مانیے ہر شخص کو رزق ملتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے کہ یہ رزق کم ملے یا زیادہ ملے، ملتا ضرور ہے، لیکن آپ اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رزق جو قرآن کا رزق ہے، یقین مانیے یہ سب کو نہیں دیتا۔ یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ اب خود کہتے ہیں، میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہوں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، یہ غور و فکر کا موقع اپنی کتاب پہ اس کو دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں تمہیں بڑی بڑی جابز دے دوں گا، بڑی ڈگریاں دے دوں گا، بڑی نوکریاں دے دوں گا، بڑے بنگلے دے دوں گا، بڑے بڑے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسائشیں ہیں، اور جس پر اللہ رحمت کرے اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کی ہاں کمی ہے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن یقین مانیے یہ قرآن کا رزق ایسا رزق ہے، یہ دسترخوان ایسا دسترخوان ہے جس پر بڑے بڑوں کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ دسترخوان کے قریب سے گزر جاتے ہیں، وہ دسترخوان پر بیٹھ کے اس کی لذتوں کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ تو آپ اپنے آپ کو صرف ایک وائٹ اسکافینز نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو آج صرف سیشنز لیے ہوئے پاس آؤٹ گریجویٹس نہ سمجھیں، آپ یہ ضرور اپنی زندگیوں میں جائزہ لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس رزق سے اس رزق کو حاصل کرنے کے بعد اس رزق کو پھیلانے کا کتنا موقع دیا۔ اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کو رزق ایک دن یا 2 دن کے لیے نہیں چاہیے ہوتا، انسان کو یہ رزق ساری زندگی کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن 1 سال پروگرام، 2 سال کا پروگرام، 3 سال کا پروگرام آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہوں کہ بس اب اس کی یہیں تک ضرورت تھی۔ لیکن الحمدللہ میں نے جب سے النور کو جوائن کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ توفیق دی ہے، میں نے دیکھا ہے لوگ کسی بھی پروفیشن سے آئیں، لوگ کسی بھی جگہ سے آئیں، الحمدللہ یہ ادارہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر کوئی ایسی لو جلا دے، کوئی ایسا کام کر دے کہ لوگ اپنے رب کو تھامنے کے لیے کوششیں کرنے والے بن جائے۔
جب میں دیکھ رہی تھی کہ میرے ساتھی مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں یہ تعارف کرواؤں کہ النور کیا کرتا ہے، تو الحمدللہ کچھ حصے جو آپ نے یہاں پر دیکھے، حفظ کے بچوں کو دیکھا، ان طالبات کو دیکھا جو ہمارے ڈیفرنٹ پروگرام سے گزری، ان لوگوں کو دیکھا جو قرآن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، شگفتہ بھی آئیں جنہوں نے آپ کو قرآن والنٹیئر بننے کی دعوت دی، ہماری اکیڈمک ڈائریکٹر بھی آئیں جنہوں نے خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے آپ کی زندگی ایک فرق زندگی ہو سکتی ہے۔ اصل میں النور ایسی ہی سعید روحیں تیار کرتا ہے۔ النور انٹرنیشنل جو کہ استاذہ نگہت ہاشمی کا نہ صرف خواب ہے بلکہ جسے انہوں نے اپنے خون سے سینچا ہے، ہماری تو چھوٹی چھوٹی سی کوششیں ہیں۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں بہت ہی پیارے لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے النور انٹرنیشنل کے فورم پر جڑے ہوئے ہیں۔ وہ تمام وہ لوگ ہیں جو النور ہی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر تربیت حاصل کرتے ہیں اور تربیت کے کٹھن مراحل سے گزرتے ہیں اور گزرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 1 سال یا 2 سال گزارنے کے بعد انسان پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ ہم النور میں اس طرح کے لوگوں کو تیار نہیں کرتے جو قرآن کو محض اس لیے سے پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن سے کسی بھی دنیاوی نفع کو حاصل کریں۔ ہم ایسے مشنریز تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس چراغ کو، النور اللہ کا نور ہے، جو اس چراغ کو لے کر اٹھے اور اس چراغ سے اگلے دیے جلاتا چلا جائے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے توسط سے اور آگے اور آگے اور آگے یہ روشنی پھیلتی ہے۔ یقیناً یہ ایسا سفر ہے جو کسی شخص نے اکیلے ہی شروع کیا تھا۔ 1996 میں جب النور کا آغاز ہوا تو استاذہ گھر کے ایک کمرے میں کلاس لیتی تھی۔ لوگوں نے الحمدللہ قرآن کی تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی اور پھر اس روشنی کو لے کر جگہ جگہ پھیلتے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ آٹومیٹکلی چلے جاتے ہیں۔ ایک تقریب کرنے کے لیے آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم ہر وقت استاذہ کے پاس جاتے ہیں، اب کس طرح سے کر لیں، اب کس طرح سے کر لیں، اور ان کے ماتھے پر رات کے 11 بج جائیں، 12 بج جائیں، 1 بج جائیں، شکن نہیں آتی کہ ٹھیک ہے، ہمیں پھر نئے سرے سے سمجھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ ایک ایسا مسلمان اور ایک ایسا مومن بنانا چاہتی ہیں جو رسپانسبل ہو، جو پروڈکٹیو ہو، جو سوسائٹی میں ماں کا رول پلے کرے تو ایک اچھی ماں کا رول پلے کرے، جو بیٹی ہو تو بیٹی کے روم میں وہ ماں باپ کے لیے سر اٹھانے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو کامیاب کروانے کا سبب بنے۔ یقیناً کریکلم ڈیزائن کیا گیا۔ النور انٹرنیشنل ایک منفرد ادارہ ہے جس میں پڑھائے جانے والا تمام کریکلم، خواہ وہ قرآن ہو اور یا حدیث ہو یا ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوں، اس پر ریسرچ کے ڈفرینٹ اینگل سے اس پر ریسرچ کی گئی اور ایسی کتب اور ایسا کریکلم تشکیل دیا گیا کہ الحمدللہ آج پوری دنیا بھی اس کریکلم کی پذیرائی کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ اعزاز بھی النور کو حاصل ہے کہ استاذہ نے الحمدللہ نہ صرف قرآن کا ترجمہ، آسان ترجمہ کیا، جو کہ لوگوں کو جس کتاب کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، جس کتاب کی لینگویج آپ کے دور کے مطابق نہ ہو، ٹرانسلیشن جس کتاب کو آپ سمجھنا نہ چاہے، یقیناً عربی جنتیوں کی زبان، اہل القرآن کی زبان، لیکن کیونکہ بیشتر حلقہ جو کہ اردو کو سمجھتا ہے اور انگلش کو سمجھنے سے قاصر ہے، ایسا ترجمے کی ضرورت تھی کہ آسانی کے ساتھ بات، اللہ رب العزت کی بات دل میں اتر جائے۔ وہ جو عربی زبان کو نہیں سمجھتے، ایک بہت بڑی کاوش۔ استاذہ مسلمان دنیا کی وہ پہلی خاتون ہے اور النور وہ پہلا پلیٹ فارم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم کسی مسلم خاتون نے قرآن کی مکمل تفسیر کی۔ جائے آپ ریسرچ کر کے دیکھیں، آپ کو کسی مسلمان خاتون کی ڈیٹیلڈ تفسیر نہیں ملے گی۔ الحمدللہ یہ اعزاز بھی النور پبلیکیشنز کو حاصل ہے کہ الحمدللہ اب تک جہاں ہم 200 سے 300 کے قریب ڈفرینٹ ٹائٹلز پرنٹ کر چکے ہیں، جس میں کہیں جنت کا راستہ، کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن و سنت، اس کے مطابق عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو زندگی کا ہر عمل، ہر معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، if you want to take the guideline, just open the جنت کا راستہ۔ ایک ایسی نایاب کتاب جس نے اتنی لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر دیا۔ یہ استاذہ الحمدللہ
وہ اللہ تعالیٰ نے سعادت دی اور النور پبلیکیشن کو سعادت دی کہ ہمارے فورم سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی، جس کی اب تک ہزاروں کاپیز پرنٹ ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ ایمان کا راستہ، رب کے در پر، دل بدلے تو زندگی بدلے، ایسے سلوگنز جو اب سوسائٹی میں ہمیں سلوگنز نظر آتے ہیں، بدل دو کی تحریریں نظر آتی ہیں، تو الحمدللہ بہت سالوں کی کوشش ہے، اخلاقیات پہ، عقیدے پہ، اسماء و صفات پہ کام ہوا، اور آج ایک ایسا کریکلم اور ایسے کورسز ڈیزائن ہو چکے ہیں کہ آنے والے ہر عرصے میں انشاءاللہ آپ کو پہلے سے بہت زیادہ بہتری محسوس ہوگی۔ ہم کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سارے کام اچھے بھی نہیں کرتے، ہم سے بہت کوتاہیاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں لے کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس کے آگے روتے ہیں، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اس کے آگے اپنی بات رکھتے ہیں۔ ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے ایسے کورسز ڈیزائن کرنے پڑے کہ ڈفرینٹ واک آف لائف کے لوگ پی ایچ ڈی کر کے بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں، ماسٹرز کر کے بھی کرتے ہیں، گریجویٹ بھی ہے، انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی ہے، بے شمار ڈفرینٹ فیلڈز کے لوگ ہیں۔ جب وہ اپنے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ایک واحد حق معبود کا کلام پڑھتے ہیں، وہ سب ایک جیسے لگتے ہیں، وہ سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، پھر زندگی میں کم از کم وہ ایک نیا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کوشش میں حفظ کا سیکشن وجود میں آیا کہ جب حفاظ کو ہم سوسائٹی میں دیکھتے تھے ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی کہ حفاظ کو جس طرح سے مار دھاڑ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس طرح سے سختی کے ماحول میں سب کو کلیم نہیں کر رہی، پہنچا سکتے ہیں، اپنے اللہ کی بات پہنچا سکتے ہیں، اپنے یوتھ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، وہ فیس بک ہو، وہ یوٹیوب ہو، وہ انسٹاگرام ہو، ہم اپنی کیپیسٹی میں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی فورم ایسا نہ ہو جسے ہم نیگلیکٹ کریں، وہ تحریر کی بات ہو، وہ پبلیکیشنز کی بات ہو، وہ اخبار کی بات ہو، ہم کوشش اپنی جانب سے کرتے ہیں، پھر یقیناً بہت پیارے لوگ اس قافلے میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ اس قافلے میں اپنے اپنے اینگل سے آ کے سپورٹ دیتے ہیں، کوئی کسی شکل میں الحمدللہ۔ تو یہ ایک پیسفل سوسائٹی جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اگر قابل ہو جائے گی، ایک ماں اگر درست ہو جائے گی، ایک گھر کی عورت درست ہو جائے گی، گھر کا پورا ماحول بدل جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایسی بیٹیاں، ایسی مائیں، ایسی بہنیں، ایسی بیویاں، ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری النور انٹرنیشنل نبھا رہا ہے۔ مسلسل ٹریننگز کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے جس میں ہماری کافی کانٹ جھانٹ ہوتی رہتی ہے، کافی جو ہمارے پرپرزے ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں، پھر ان کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ کوئی اسکالرز تیار نہیں کرتے ہیں، ہم عالمائیں تیار نہیں کرتے ہیں، ہم تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آؤ قرآن کے خدمت گار بن جاؤ، آؤ وہ کام کرو جو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا تھا، آئے رسول اللہ کا وہ مشن جو وہ امت کے ہاتھ میں تھما کے گئے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، ہمارے ہاتھوں کو دیکھیں، ہم سب کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جیسی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے دے کے گئے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ذمہ داری فائزہ خان پہ زیادہ آتی ہے اور کسی بیٹھے ہوئے فرد پہ کم آتی ہے، وہ ایک برابر کی ذمہ داری ہے۔ سوسائٹی میں مرد ہوں یا عورت ہوں یا بچے ہوں، جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دے کے گئے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جہاں تک بھی کوشش کرنے کا موقع ملے، الحمدللہ النور ویلفیئر فاؤنڈیشن پیچھے نہیں رہتا۔ وہ لوگوں کی مدد کرنی ہو، وہ رمضان کے راشن ہو، وہ زلزلہ زدگان کی مدد ہو، کسی ڈیزاسٹر ایریا میں کام کرنا ہو، ہم اپنی کیپیسٹی میں النور ویلفیئر فاؤنڈیشن یہ کوششیں جاری رکھتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہماری یوتھ کو لاحق ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی کو لاحق ہو رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں شک میں آتے جا رہے ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے بہت سے حلقوں میں جب کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی یوتھ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور صرف صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک ڈیزائنڈ وے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دن بہ دن اسلام سے اور اپنے اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ کام کریں اپنی اس یوتھ کے لیے جو بے راہ رو ہو رہی ہے، جو اپنا فوکس لوز کرتی چلی جا رہی ہے، جو اپنے رب سے دور ہو رہی ہے۔
اور یہی تعاون ہم سوسائٹی سے چاہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں، دن ہو یا رات، انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے۔ انسانی کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں کہ بہت سارے کاموں میں کسی کام کو پرائورٹائز نہ کریں، لیکن الحمدللہ یہ کوشش ہم وقت رہتی ہے پورے پاکستان میں، جہاں جہاں پر لوگوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا اور اس قافلے میں شامل ہوئے۔ یہ عہدے نہیں ہیں، یہ کوئی ڈگنیٹیز نہیں ہے۔ یقین کریں، میں اس بارے میں بڑی پھٹی شور ہو کے کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہر وہ فرد جو کسی نہ کسی یونیفارم میں آپ کو نظر آئے گا، وہ اپنے کاندھوں پہ ایک بھاری ذمہ داری محسوس کرتا ہے، اور اس کے کاندھوں پہ یہ بھاری ذمہ داری اللہ رب العزت کی جانب سے ڈالی گئی ہے۔ لیکن وہ طالبات جو کسی جگہ سے بھی ہیں اور آج تکمیل کر رہی ہیں، میں ان سے درخواست کرنا چاہتی ہوں، ان کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، اس قرآن سے دور مت بھاگیں، اس کو زندگی کی کتاب بنائیں۔ یہ روشنی پتہ نہیں آپ تک پہنچی ہے، یہ جو لائٹ لگی ہے نا ہمارے ارد گرد، اب اس کے آگے میں جا کے ایک پیپر رکھ دوں نا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایسا پیپر نہیں بننا، ایسا ہرڈل نہیں بننا کہ آپ کی وجہ سے یہ روشنی پھیل نہ سکے۔ آپ نے اس روشنی کو پھیلانے والے بننا ہے۔ ایک اور چیز، سوسائٹی میں ہمیں آج کل بہت کالز آتی ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کیا فی چارج کرتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آئیں، ہم پرائیویٹ سیٹ اپس کی طرح بہت ہی خوبصورت سیٹ اپس چلاتے ہیں جہاں پر بھی رن کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ سے 100% لاہور میں تو کسی بھی کیمپس، کسی برانچ میں ہم آپ سے ایک پینی بھی چارج نہیں کرتے، چاہے وہ کالج کی سٹڈیز ہوں، چاہے وہ اسکول کی سٹڈیز ہوں، چاہے وہ حفظ ہو۔ جزاک اللہ خیر، میں نے بہت سا وقت لے لیا، یقیناً پیچھے وقت کم ہے، اور الحمدللہ ابھی ہم نے استاذہ کی بات چیت اور دعا میں بھی شامل ہونا ہے۔ میں آپ سب کے آنے کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کسی حد تک میں بتا پائی ہوں کہ ہم النور میں کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اور زیادہ احسن طریقے سے آپ کو بتا پائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔